ہم یہ اگر اپنے ملک کا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ صورتحال نہیں بن رہی تاکہ ہم مل کر اس پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. تعلیم پہ توجہ دی اور کس طرح سے وہاں پر پھر تمام حالات بہتر ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے یورپ، امریکہ اور جاپان میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم پہ توجہ دی اور کس طرح سے وہاں پر پھر تمام حالات بہتر ہوئے. آج ہم یہ بات کریں گے کہ پرائمری کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ کتنے % بچے میٹرک میں کر کے نکل رہے تھے یورپ میں، تو وہ بہت کم تعداد تھی، 3% تک تھی اس وقت شروع میں. لیکن بعد میں انہوں نے بہت محنت کی، آگے بڑھے، تو اب جا کر آج جو ہے وہاں میٹرک کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اس طرح سے میٹرک کرنے والوں کی تعداد یورپ میں تقریباً 100% ہو گئی. لیکن اس کے بعد جب ہم کالج کا سفر دیکھتے ہیں اور یونیورسٹی کا، تو شروع میں تو وہاں تعداد بہت کم تھی، 1% یا 3% تھی. لیکن اس کے بعد ایک پوری کوشش اور حکومت کی طرف سے جو محنت ہوئی تھی وہاں یورپ میں اور امریکہ اور جاپان میں، تو وہاں پر پھر یہ تعداد بڑھنا شروع ہو گئی. اور پھر اب یہ ہوا کہ کالج میں تقریباً اباؤٹ 50 to 60% بچوں نے انٹر پاس کیا، اور پھر یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کی تعداد 30 سے 40% ہو گئی. تو اس طرح سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کی آبادی کا 30% سے 40% جو لوگ ہیں وہ یونیورسٹی میں سے فارغ ہو کر اور وہاں کے معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی جو گراف بنائیں ہمارا، جس میں یہ تعلیم کا گراف بڑھتا چلا گیا، اور ہم یہ اگر اپنے ملک کا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ صورتحال نہیں بن رہی، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا کریں، ہم کس طریقے سے اس کام کو ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں حکومتی سطح پر یا نجی سطح پر، تاکہ ہم مل کر اس پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. تو میری سب سے یہ اپیل ہے کہ آپ سب اس بات پہ غور کریں اور سب مل کر ہم پاکستان میں تعلیم کے لیے کام کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ.